ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے ایمان میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں اتنا فرق کیسے ہے۔ تو آج میں اس کو بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کروں گا کہ صحابہ کی جو پرسنالٹیز تھی وہ کیسے بنی تھی۔ اس میں ایک سب سے اہم کردار جو تھا وہ توحید کا تھا۔ اگر ہم توحید کو صحیح سے سمجھیں اور اس کے اثرات انسان کی پرسنالٹی پہ کیا پڑتے ہیں اس کو سمجھیں تو یقیناً ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ صحابہ کرام کا اتنا اونچا مرتبہ اور اتنا ہائی پرسنالٹی سٹیٹس کیسے بنا۔ تو آج میں اس کو بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم توحید کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، بالکل مختصراً، کیونکہ توحید کا کنسیپٹ تو زیادہ تر آپ لوگوں کو پتہ ہے، صرف اس لیے تاکہ ہماری بیس بن سکے کہ توحید کی وجہ سے ایسے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ انسان کی پرسنالٹی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تک کے معیار تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم تو صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے، البتہ صحابہ کیسے اس معیار تک پہنچے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، توحید کا بنیادی مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، لیکن توحید کو سمجھنے کے لیے 4 چیزیں سمجھنا بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے توحید فی الذات، یعنی اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خدا ہے، مالک ہے، وہ صرف ایک ہے ذات کے لحاظ سے، کوئی 2 خدا نہیں ہے، صرف ایک خدا ہے اور وہ اکیلا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، سنگل۔ اس کے بعد آتا ہے توحید فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الحی، یعنی اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اور القیوم، اللہ تعالیٰ قائم رہنے والا ہے۔ ایسا پوری کائنات میں اور کوئی پرسنالٹی، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو زندہ رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس کے بعد آتا ہے توحید فی الافعال، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے افعال یعنی اپنے کاموں کے لحاظ سے بھی سنگل ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو اپنے کام سر انجام کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے صرف کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد توحید فی العبادت، یعنی ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو توحید کا یہ بیسک کنسیپٹ ہے۔ پہلا اثر جو انسان کی پرسنالٹی پہ توحید کی وجہ سے ہوتا ہے وہ خودداری اور عزت نفس ہوتا ہے۔ انسان صرف خدا کے آگے جھکتا ہے۔ عام انسان جو توحید پہ بلیو نہیں رکھتا وہ کسی بھی پاور والے انسان کو دیکھتا ہے، چاہے وہ حکومت ہو، فوج ہو، چاہے وہ کسی کے ہاتھ میں، وہ پروفیسر ہو سکتا ہے، وہ انسٹرکٹر ہو سکتا ہے، کسی کے ہاتھ میں پاور دیکھتا ہے تو اس کے آگے جھک جاتا ہے کہ میرا مطلب اس سے پورا ہو جائے گا، اسی نے میرا مطلب پورا کرنا ہے۔ لیکن توحید والا بندہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس کے پاس بھی پاور ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگتا ہے، اس بندے کے آگے نہیں جھکتا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے۔ تو خودداری اور عزت نفس۔ توحید کا دوسرا اثر ہوتا ہے آزادی اور حریت، انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ عام انسان جو توحید پہ بلیو نہیں کرتا وہ مختلف معاملات دیکھتا ہے کہ یار اچھا میں نے یہ بات کہہ دی تو وہ فلاں بندہ جس کے ہاتھ میں پاور ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، یار میرا مطلب نہیں نکل پائے گا، تو وہ آزاد نہیں رہتا، وہ ہمیشہ غلام رہتا ہے، سوچتا ہے اپنی خواہشات کا، اگلے بندے کا غلام رہتا ہے۔ توحید پر عمل کرنے والا انسان آزاد ہوتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی غلامی پیش کرتا ہے، ہم صرف اللہ کے غلام ہوتے ہیں۔ تیسری چیز جو توحید کی وجہ سے انسان کی پرسنالٹی میں آتی ہے وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ انسان بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو غرور ہے، کبریائی ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو جچتی ہے، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں سب کنٹرول ہیں، ہم تو غلام ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی بندہ ہے اس کو جو عزت ملی ہے، اسٹیٹس ملا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو وہ کس بات کے غرور میں ہے؟ عام بندہ جس کو توحید پر ایمان نہیں ہوتا، اس کو ذرا سی پاور ملتی ہے وہ اکڑ میں آ جاتا ہے، لوگوں کو نیچا دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن توحید والا انسان کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہے گا، کیونکہ وہ اس کا ایمان کیا ہوگا؟ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے۔ چوتھی امپرومنٹ کیا آتی ہے؟ انسان کی وسعت نظر، انسان کی جو دیکھنے کی کیپیبلٹی ہے، وہ دیکھنے کی، اس کی آئی سائٹ کی بات نہیں کر رہا، اس کے ویژن کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ عام بندہ جو ہے نا وہ صرف دنیا کے مفاد دیکھتا ہے، یار مجھے پیسہ کہاں سے مل جائے، عزت کہاں سے مل جائے، مجھے میری خواہشات کہاں سے پوری ہو جائیں۔ لیکن توحید والا بندہ دیکھتا ہے یار اس دنیا کا مقصد کیا ہے،
میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، اس کی جو سوچنے کی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، اس کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، وسعت نظر۔ نیکسٹ چیز جو انسان کے اندر آتی ہے وہ ہے صبر، کیونکہ انسان کے اندر پیشنس جو ہے نا وہ اس سے ایسے ایسے کام کروا لیتی ہے کہ کوئی اور ٹریڈ دنیا کا وہ کام نہیں کروا سکتا، کیونکہ اس کا توحید والے انسان کا یقین ہوتا ہے کہ یار میری جو لائف میں جو سٹرگلز ہیں یہ وقتی طور پہ ہیں، اور ان کا صلہ میں محنت کرتا رہوں گا، مجھے ملے گا، مجھے برداشت کرنا ہے، کیونکہ اگر میرے پہ ظلم ہوا ہے، اگر تو میں اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہوں تو مجھے روکنا چاہیے، ٹھیک ہے، قصاص ہے اسلام میں، لیکن اگر اس کو میں نہیں روک سکتا اور میرے بس میں نہیں ہے لیکن میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ایک ٹائم آئے گا، قیامت کا وقت آئے گا جب مجھے اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ جس نے ظلم کیا اس کو بھی اس کا بدلہ مل جائے گا، اور جس پہ ظلم ہوا اس کو اس کا انعام یا اس کا ثواب جو ہے صبر کا وہ مل جائے گا، تو انسان صبر رہتا ہے۔ ایک اور اہم چیز جو توحید کی وجہ سے آتی ہے وہ شجاعت اور بہادری ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ غزوہ بدر میں 313 جو صحابہ تھے وہ 1000 کفار کے ساتھ کیسے ٹکرا گئے اور جیت گئے؟ وہ توحید پر ان کا ایمان تھا، کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان ڈرپوک ہوتا ہے۔ نمبر 1 کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار مجھ سے میرا مال اور اولاد یہ چھین نہ لیا جائے، اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے، وہ کسی بندے کو سمجھتا ہے کہ یار اس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے اور اس کے ہاتھ میں میری موت ہے، تو اگر میں نے اس کے آگے بہادری کی کوشش کی تو یہ میری جان سے میں گیا، یا یہ میرا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن توحید والا شخص کیا سمجھتا ہے کہ دنیا میں نفع نقصان کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہنچاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، تو وہ پھر اس جذبے کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی کے اندر بہادری آ جاتی ہے۔ ایک اور بہت اہم چیز جو توحید کی وجہ سے آتی ہے وہ ہے آپٹیمزم، رجائیت۔ انسان ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے، وہ مشکل حالات میں مایوس نہیں ہو جاتا۔ جس بندے کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، آخرت پہ ایمان نہیں ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار بس میرے کو ایسی تے بس گیا ہوں، میری زندگی ختم۔ نہیں، توحید والا بندہ اللہ تعالیٰ سے اوپر امید رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ تو اسلام جو ہے انسان کو حوصلہ دیتا ہے کہ یار لائف میں مشکل فیز آتا ہے لیکن تم نے لڑنا ہے، اسٹرگل کرنی ہے، اور انشاءاللہ پازیٹیو فیز آئے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ اور ہر برے وقت کے بعد، تکلیف دہ وقت کے بعد ایک اچھا وقت آئے گا۔ اس کے علاوہ توحید کی وجہ سے انسان کے اندر اطمینان قلب بھی پیدا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے، وہ اس کو اگر تھوڑا بھی ملے اس پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں اتنا لکھا تھا اور اس میں میری بھلائی ہوگی، تو اس کا دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اچھا ہوتا ہے تب بھی وہ سکون میں رہتا ہے، غرور میں نہیں آتا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے تب بھی وہ سکون میں رہتا ہے کہ یار یہ ٹائم تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اور میرے لیے اس میں بہتری ہے، اور انشاءاللہ میں اس سے بہت جلد نکل آؤں گا، تو وہ ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ بس سب سے اہم توحید کی وجہ سے انسان کی پرسنالٹی میں تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے۔ جب انسان کا یہ ماننا ہو کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے، چاہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب دینا ہے۔ تو انسان کو جب یہ چیز پتہ ہو تو وہ ہمیشہ کیئرفل رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور قیامت والے دن میں پکڑا جاؤں گا، تو اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے۔ اب توحید کے ان اثرات پہ بات کر لیتے ہیں جو ایک سوسائٹل لیول پہ ہیں، جو معاشرتی اثرات ہیں توحید کے، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے اتحاد۔ اگر آپ خود ہی دیکھیں کہ اگر مختلف لوگوں کا مختلف خداؤں پر ایمان ہوگا، ہندو علیحدہ ہوں گے، عیسائی علیحدہ ہوں گے، اور ان کے آگے جو فرقے ہیں وہ مختلف جو ہیں، جو کہ عقیدہ تثلیث ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ کو بھی خدا نعوذ باللہ مانتے ہیں، اور یہودی جو حضرت عزیر کو بھی خدا نعوذ باللہ مانتے ہیں، اسی طرح بدھسٹ ہیں، ہمارے پاس کنفیوشیس ہیں، تو وہ مختلف لوگ ڈیوائیڈڈ ہوں گے، لیکن اگر وہ توحید پر ایمان رکھیں گے تو وہ سارے لوگ یونائٹڈ ہوں گے۔ تو توحید ہمیں اکٹھا کرتا ہے، توحید نہ ہو تو ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ توحید کا دوسرا معاشرتی اثر کیا ہوتا ہے؟ اخوت۔
جب انسان کا یہ ایمان ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو بنایا ہوا اور یہ میرے بھائی ہیں، میرے کوئی دشمن نہیں ہیں، اور کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور وائس ورثہ جو ریسزم ابھی امریکہ میں ہو رہا ہے، ان سب کا علاج کیا ہے؟ توحید، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں، ایک دوسرے کو اونچ نیچ اور شودر اور برہمن نہ سمجھیں، بلکہ سمجھیں کہ یار یہ سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو اخوت کے ساتھ مساوات۔ تیسرا معاشرتی اثر جو توحید کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ہے امن کی فضا۔ جب آپ سارے ایک ایمان پر، توحید پر اکٹھے ہوں گے لوگ، ان کے درمیان جو تفرقات ہیں، ان کے درمیان جو ڈویژنز ہیں وہ ختم ہوگی، تو معاشرے کا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بہت امپروو ہو جائے گی، اور ہمیشہ آپ کو معاشرے میں امن ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہم نے دیکھا خلفائے راشدین کے دور میں کہ جب بالکل عرب سے لے کر اگر آپ نے ایران تک جاننا ہے تو بالکل کوئی قافلہ نہیں لٹتا تھا، اور ہمیشہ پیس اور امن کی سچویشن تھی، اینڈ لا اینڈ آرڈر واز پرفیکٹ۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتا ہوں اور توحید کا آخری فائدہ بتاتا ہوں کہ توحید کی وجہ سے معاشرے میں ایک فلاحی ریاست اور ایک فلاحی معاشرہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ انسان کی جو پریورٹیز ہوتی ہیں نا، وہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں ہوتی، وہ اس کی پریورٹی کیا ہوتی ہے کہ میری آخرت سنور جائے، تو وہ اس پرسوینس میں وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال بھی رکھتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتا ہے، اخلاق سے بات کرتا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے معاشرے کا، اللہ کا نظام کا، امن کا، جسٹس کا خیال رکھتا ہے۔ تو انسان ان تمام وجہ سے ایک جو معاشرہ بنتا ہے وہ ایک فلاحی ریاست بنتا ہے اور ایک عدل کا نظام قائم ہوتا ہے۔ یہاں میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کیجئے، ان میں کمنٹس کیجئے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اسلامک ویڈیوز سے کی جانے والی کمائی انشاءاللہ ہمارے فلاحی ادارے میں استعمال ہوگی۔ ہمارے فلاحی ادارے کا نام ہے کلک اینڈ ہیلپ۔ آپ فیس بک پہ ہمارا پیج اور ہمارا کام دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔